افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکی اسلحہ سابق افغان فوج کی صلاحیت بڑھانے کے لیے دیا گیا تھا۔ سی این این کی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ سابق سربراہ جان سوپکو کے مطابق انخلا کے وقت افغانستان میں 3 لاکھ امریکی ہتھیار چھوڑے گئے۔ امریکی اسلحے کی دہشت گردوں کو دستیابی افغانستان کے پڑوسیوں کے لیے خطرناک ہے۔ سی این این کے مطابق دہشت گردوں کی امریکی اسلحے تک رسائی چین، ایران، پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ امریکی ہتھیاروں کی دستیابی کے باعث دہشت گردوں کے حملوں کی نوعیت اور شدت میں اضافہ ہوا۔ امریکی اسلحہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ سی این این کے مطابق ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے دہشت گرد امریکی ساختہ رائفلز، مشین گنز اور سنائپرز استعمال کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ قمر صاحب، بہت شکریہ آپ نے آبائی نیوز کے لیے وقت نکالا۔ پاکستان ڈے ون سے یہ بات کر رہا ہے کہ امریکی اسلحہ افغانستان میں جو چھوڑا گیا وہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب سی این این جو ہے وہ اس بات کو انڈورس کر رہا ہے۔ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سی این این نے، میں سمجھتا ہوں، یہ جو انویسٹیگیٹو رپورٹ کی ہے یہ ایکچولی بتاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جب ان دہشت گردوں سے لڑ رہا ہے تو ان دہشت گردوں کے پاس اتنا جو اسٹیٹ آف دی آرٹ اتنا اسلحہ یہ کہاں سے آتا ہے۔ اور یہ ماضی میں بھی سگار کی رپورٹ کے مطابق بھی افغانستان کے اندر امریکہ جو اسلحہ چھوڑ گیا تھا، یہ دہشت گرد وہی اسلحے کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ افغانستان کے اندر جو اسلحہ افغان طالبان کے پاس ہے، افغان طالبان وہ دہشت گردوں کو بیچتے ہیں، افغان طالبان نے اس اسلحے کی رسائی دہشت گرد جماعتوں تک کی ہے، اس کو روکا جا سکے، کیونکہ صرف پاکستان نہیں، خطے کے باقی ملکوں میں بھی اس سے دہشت گردی ہوگی۔ اب دوسری بات یہ بھی ہے کہ اب دیکھیں جو سی این این کی رپورٹ کے مطابق کہ یہاں پہ اس خطے کے اندر فار ایگزامپل بلوچستان کے اندر یا اربوں ڈالر کے منرلز ہیں، کرٹیکل منرلز ہیں، جو کہ امریکہ کو چاہیے، دنیا کے باقی ملکوں کو چاہیے، کیونکہ دنیا اس پہ کام کر رہی ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل جو سپلائی چین ہے کرٹیکل منرلز کی اس میں اپنا کردار ادا کرے، دنیا کی اکانومی میں اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ویپنز وہاں پڑے ہوئے ہیں، یہ ویپنز مسئلہ ہے کہ یہ دہشت گرد چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ اکنامک ریوائول نہ ہو۔ دہشت گرد چاہتے ہیں کہ ایسے انویسٹر جو باہر سے آئیں ان کو وہ تھریٹن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امریکی ہتھیار ہیں، میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے افغان طالبان کے اوپر پریشر ڈالا جائے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو، یونائٹڈ نیشنز کو، باقی ملکوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس پورے علاقے کی جو اکانومی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ آج اگر پاکستان تو دیکھیں ان سے ڈیل کر لیتا ہے، ہم نے تو اپنی چیزوں کو سیکیور کیا ہوا ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ ان سے کیسے مینیج کرنا ہے اور کیسے ان کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن سوال پھر وہی یہی رہ جاتا ہے کہ باقی دنیا کی کیا ذمہ داری رہ گئی ہے؟ کیا دنیا کی یہی ذمہ داری ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد جو ہیں، جس کے لیے پوری دنیا نے 20 سال افغانستان میں جانے کس چیز کی دی ہیں، کس چیز کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی افغانستان میں آئی تھی؟ تاکہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردوں کی آماجگاہ نہ بنے، تاکہ وہاں پہ جو دہشت گرد ہیں وہ افغان طالبان جو ہیں وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی نہ کریں۔ اسی چیز کے لیے دنیا افغانستان میں آئی تھی کہ افغانستان القاعدہ کی پشت پناہی نہ کرے۔ آج وہ صرف القاعدہ کی پشت پناہی نہیں کر رہا، آج افغانستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور بہت ساری جو دہشت گرد جماعتیں ہیں ان کی بھی پشت پناہی کر رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر 20 سال کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی وہ ایفرٹ کیا تھی، انٹرنیشنل کمیونٹی کی وہ سوچ کیا تھی؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ جو سی این این کی رپورٹ آتی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے یا ویسٹرن دنیا جو ہے وہ اس چیز کو ریئلائز کر رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کتنی یہ جو دہشت گردی سے جنگ سے لڑ رہا ہے، اور یہ جو ویپنز یہاں پہ چھوڑے گئے تھے اس کو پراپرلی جب اس کا بندوبست نہیں کیا گیا تو یہ حالات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ملینز آف ڈالرز کے، بلینز آف ڈالرز کے ویپن ہیں جو کہ امریکنز بھی مانتے ہیں، یو این کے ادارے بھی مانتے ہیں۔ سو لہٰذا، اور امریکی صدر خود ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بھی کئی دفعہ یہ کہا تھا کہ ہمارے وہاں پہ ویپنز رہ گئے ہیں اور وہ ویپنز لینے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک دفعہ نئی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دوست ممالک کے ذریعے
अमेरिका से और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम कहें कि अफ़गान तालिबान को अकाउंटेबल ठहराएं कि वो वहाँ पे ये जो असला है वो दहशतगर्दों को ना दें, और जो उन्होंने दहशतगर्द उनकी सरजमीन में है उनको न्यूट्रलाइज करें। वो दहशतगर्द जो हैं, अब बलूचिस्तान में अगर दहशतगर्दी हो रही है तो यही असला इस्तेमाल हो रहा है। अब आप देखें ना कि ये जो असला है, राइफल्स हों या मशीन गन्स हों या स्नाइपर्स हों, आप देखें ये अमेरिकन मेड स्नाइपर्स जो हैं वो जब पाकिस्तान के अंदर वो पहाड़ों में छुपे हुए हैं और वो स्नाइपर से वो पाकिस्तान के फौजियों को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। उनके पास आप मशीन गन्स देखें, उनके पास जो नाइट विजन डिवाइसेस आप देखें, तो और ये सारी बीएलए के पास मौजूद हैं। और बीएलए ने कहाँ से ली है? अफगान तालिबान से ली है। और टीटीपी और अब जो बीएलए है ये कई दफ़ा मिल के बहुत सारे ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक इंटरनेशनल जो जिसे वो कहते हैं ना एफर्ट करनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि हमें ये जो बलूचिस्तान के अंदर ये जो असला आ गया है जो कि बलूचिस्तान और साथ ही साथ केपी और पूरे पाकिस्तान में इस असले को इस्तेमाल किया जा रहा है दहशत गर्दी के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपने हवाई न्यूज़ के लिए वक्त निकाला।